یہ جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو ذبح کریے تو آپ اس عمل کو کریے اور اپنے بیٹے کو لفظ جگر کو ذبح کریے. یعنی بیٹا یہ کہہ رہا ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کو یہاں قربانی مطلوب نہیں تھی کہ ذبح کر دیا جائے، یہاں تو امتحان مقصود تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یعنی اللہ کو زیادہ چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں اپنے بیٹے. جس طرح ہم سنتے اور سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک کا آخر عشرہ بہت ہی زیادہ فضیلت کا حامل ہے، بڑی فضیلت والا ہے، اسی طرح ہم یہ سمجھیں کہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے یعنی اسلامی مہینے کا جو آخری مہینہ ذی الحجہ آتا ہے، اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ بہت ہی زیادہ فضیلت کا حامل ہے. یعنی اس میں بھی عبادت کا کرنا، ذکر کا کرنا، تلاوت کا کرنا، اس میں بھی بہت ثواب ملتا ہے. اللہ رب العزت اس میں بہت ثواب عطا فرماتے ہیں. بہت سارے علماء تو یعنی ان 10 دنوں میں یعنی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اس کے تقابل کرنے لگے، کیا رمضان مبارک کے آخر عشرے سے زیادہ افضل ہے، یعنی اس میں مقابل کرنے لگے. اب آپ مقابل کے مطلب اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے مقابل تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ کسی فضیلت سے کم نہیں ہے. میرے عزیز دوستو، تو اس میں جو عمل مخصوص ہوتا ہے یعنی اس مہینے میں کہ جو حاجی ہوتے ہیں، حجاج ہوتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، یعنی ایک بڑا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو حج یعنی زندگی میں ایک مرتبہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کو انجام دیتے ہیں. اس کے بعد ایک مخصوص عمل ہے جسے سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کی جاتی ہے. تو میرے عزیز دوستو، ہم یہاں جو بات کریں گے وہ قربانی کی بات کریں گے کہ قربانی کی کیا فضیلت ہے، قربانی کہاں سے آئی ہے، کیسے آئی ہے. وقت تو کم ہے لیکن مختصر تھوڑا تھوڑا کر کے بتانے کی کوشش کریں گے. دیکھیے، قربانی تو ہر نبیوں نے دی اور ہر امت نے قربانی دی، ایسی بات نہیں ہے کہ اس امت کے لیے خاص ہے. اور یہ قربانی ایک مخصوص مانی جانے لگی تب سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا، یعنی اس وقت سے یہ قربانی ایک شعار بن گئی اور ایک عروج پر آ گئی. اب واقعہ بہت سارے احباب جانتے بھی ہوں گے کہ قربانی کیسے وجود میں آئی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ بندے ہیں. ان کو خواب دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریے. تو دیکھیے، ہمارا اور آپ کا خواب تو یوں ہی بھی ہو سکتا ہے، فضول بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو انبیاء کا خواب ہوتا ہے، جو نبیوں کا خواب ہوتا ہے، وہ ایک طرح سے وحی ہوتی ہے، یعنی ان کا عمل کرنا اس پر ضروری ہو جاتا ہے. تو اس وحی پر یعنی اس خواب پر ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا اور اپنے بیٹے سے بتایا، یا ابت انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے بیٹے، میں خواب دیکھا ہوں، یعنی خواب میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم بھی غور کرو، یعنی تم بھی دیکھو تمہاری کیا رائے ہے. تو بیٹا بھی جیسے نبی کا بیٹا اسی طرح یعنی گویا وہ بھی نبی ہے، تو ان کا بھی جواب کیسے، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابو جان، یعنی آپ اس چیز کو کریے جس چیز کا حکم ملا ہے، یعنی آپ کو دکھایا یہ جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو ذبح کریے، تو آپ اس عمل کو کریے اور اپنے بیٹے کو لفظ جگر کو ذبح کریے. یعنی بیٹا یہ کہہ رہا ہے، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کو یہاں قربانی مطلوب نہیں تھی کہ ذبح کر دیا جائے، یہاں تو امتحان مخصوص تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یعنی اللہ کو زیادہ چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں اپنے بیٹے کو، تقابل کرنا تھا
لیکن قربان جائیے وہ نبی ہیں اور اپنے خواب پر سچ کر دکھایا، اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور وہ اپنے بیٹے کو یعنی ذبح کرنے کے لیے مینا پہنچے اور چھری چلانی شروع کر دی۔ لیکن اللہ کو قربانی مقصود نہیں تھی، اللہ کو صرف امتحان مقصود تھا، لیکن غرض یہ کہ بیٹا ذبح نہیں ہے، اس کے بدلے اللہ رب العزت نے ایک فدیہ دیا، یعنی ایک دمبا بھیجا جنت سے، ایک میڈھا، اس کی قربانی کی گئی، اس کو ذبح کیا گیا، بیٹا بچ گیا۔ تو دیکھیے یہ سنت یعنی یہ عمل اللہ رب العزت کو بہت ہی پسندیدہ لگا، یعنی بہت پسند آیا، تو قیامت تک یعنی پوری انسانیت کے لیے یہ شعار بنا دیا، یہ سنت بنا دیا، جاری کر دیا کہ یہ عمل قیامت تک جاری رہے، یعنی جب تک مسلمان قیامت تک رہیں گے اس عمل کو کرتے رہیں، کیونکہ یہ بہت اچھا عمل لگا اور اچھا عمل ہے بھی۔ ہمارا اور آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے بھی نہیں، اور ہماری جان کی بھی قربانی مانگی بھی نہیں جاتی، صرف مال کی قربانی مانگی جاتی ہے کہ یعنی مال اگر کسی صاحب نصاب ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اس کے پاس پیسے ہیں، مالدار ہے، تو وہ قربانی دے، وہ ذبح کرے، یعنی کسی جانور کو یا بکرا کو ذبح کرے، یا کیا کہتے ہیں یا پڑوے کو ذبح کرے، یعنی یہ قربانی مانگی جاتی ہے۔ مختصر آج کے دور میں جو پڑوے کا حصہ زیادہ سے زیادہ 3,3500 میں ہوتا ہے، یعنی اتنی کی قربانی مانگی جاتی ہے، لیکن جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ اس کو بھی نہیں کرتے۔ تو میرے عزیز دوستو، تو غرض یہ کہ انہوں نے خواب کو سچ کر دکھایا اور کامیاب ہوئے، تو اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت محبوب لگا، بہت پیارا لگا، تو اس عمل کو جاری رکھ دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جو قربانی ہوتی ہے بقرعید میں، جو 3 دن قربانی ہوتی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کو ہم لوگ کرتے ہیں، اور یہ سنت یعنی یہ قربانی ہر صاحب نصاب پر، یعنی اب مسئلہ سنیے کہ جس پر صدقہ فطر یعنی واجب ہے، جو بقرعید میں جو صدقہ فطر نکالتے ہیں گویا ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو وہ بقرعید میں قربانی کریں، ان پر گویا قربانی واجب ہے۔ اور اگر یعنی جس شخص پر قربانی واجب ہے وہ شخص قربانی نہیں کرتا تو اس پر وعید بھی ہے، اور اس قربانی کے فضائل بھی ہیں، یعنی جو شخص اللہ رب العزت کو یعنی ابن آدم کے عمل یعنی ان قربانی کو دنوں میں سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہوتا ہے وہ یہی خون بہانا، یعنی قربانی کرنا ابن آدم کا عمل اللہ رب العزت کے نزدیک یہی سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے ان 3 دنوں میں۔ اور جب یہ قربانی کرنے والے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ جب قربانی کرے تو خوش دلی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ قربانی کرے، یعنی نیت بھی درست ہونی چاہیے۔ اگر ہماری نیت قربانی کرتے وقت درست نہیں ہے، درست کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ساروں کی نیت یہ بھی ہو جاتی ہوگی، کسی کے زیادہ پیسہ ہے تو دکھلاوا ہو گیا، یا کسی کے پیسہ زیادہ نہیں ہے قربانی کر رہا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے ہم قربانی کریں گے کم سے کم گوشت کھانے کے ملے گا، یعنی نیت بدل گئی۔ تو جب نیت بدل گئی تو ثواب بھی نہیں ملے گا اور پھر گناہ بھی ملے گا۔ اور اس میں یہ بھی ہے ایک ضروری مسئلہ ہے کہ جیسے ایک جانور میں، بڑے جانور میں جیسے پڑوا ہے، اس کے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 حصے میں 7 لوگ شریک ہوئے، اور اس میں اگر کسی ایک کی نیت اگر خراب ہوئی تو یہ سمجھیے کہ اس کی بھی قربانی خراب گئی، اور جو 7 ہیں، جو 6 لوگ اور ہیں، ان کی بھی قربانی گئی۔ تو اس لیے ہم قربانی میں حصہ لیں تو بہت اپنی نیت کو درست رکھیں، ٹٹولیں کہ ہماری نیت دکھلاوے کی تو نہیں، ہماری نیت گوشت کھانے کی نہیں، البتہ ہم قربانی کراتے ہیں تو اس کا گوشت کہیں جاتا نہیں، وہ تو ہمارے ہی حصے میں آئے گا، ہم نیت کریں یا نہ کریں، وہ تو حصہ ہمارا ہی ہے، کوئی دوسرا تھوڑی لے گا، لیکن نیت درست ہونی چاہیے، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک جانور، بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں تو 7 لوگ یعنی برابر کے شریک ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک جانور بڑا مل رہا ہے 14,000 کا، تو 2,000 حصے میں آتے ہیں، تو 7 لوگوں کا حصہ برابر ہونا چاہیے 2,000 کر کے۔ کسی کا حصہ ایسا نہ ہو کہ 2,500 ہو گیا، دوسرے حصہ 1,500 ہو گیا، تو
تو پھر قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اور بڑے جانور جیسے ہے، جیسے کیا کہتے ہیں اونٹ ہے، یا کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پڑوا ہے، یعنی بڑے جانور جو مانے جاتے ہیں ان پر 2 سال گزرنے چاہیے، 2 سال کی مدت پوری ہونی چاہیے۔ اور جو چھوٹے جانور جیسے بکری ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، بھیڑیا ہے، اس طرح کے جو جانور چھوٹے جانور ہیں ان پر 1 سال کی مدت گزرنی چاہیے۔ اور جو قربانی کی جو مدت ہے یعنی 3 دن قربانی ضروری ہے، تو قربانی کب سے شروع ہوتی ہے؟ قربانی یعنی قصبات میں، یعنی جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، شہروں میں تو قربانی شروع ہو جاتی ہے، یعنی عید کے یعنی بقرعید کے نماز کے بعد۔ اب کہیں 7 بجے نماز ہو گئی تو اس کے بعد سے قربانی شروع ہو گئی، یعنی 10 ذی الحجہ سے۔ اب قربانی چلے گی کب؟ 12ویں ذی الحجہ کے یعنی مغرب سے پہلے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے اس وقت تک قربانی چلے گی۔ یعنی اس میں آپ رات و دن کسی میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن رات میں کرنا پہلے مکروہ بتایا جاتا تھا، لیکن اب یہ شکل سمجھو پائی نہیں جاتی، کیونکہ پہلے جو روشنی کا لائٹ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو اس وجہ سے مکروہ بتایا گیا ہے کہ شاید کہ جانور کی کوئی رگ باقی رہ جائے، کٹ نہ پائے، قربانی صحیح سے ہو نہ پائے، تو اس لیے اب تو لائٹ کا اچھا انتظام ہوتا ہے، تو لیکن وہ صورت سمجھو نکل گئی۔ تو لیکن قربانی جب کیا جائے تو جو چھری ہونی چاہیے وہ بھی تیز دھار ہونی چاہیے، وہ بھی تیز ہونی چاہیے، یعنی اس لیے کہ قربانی کرنے والی جس جانور کی قربانی کی جا رہی ہے اس کو تکلیف نہ ہو، ذرہ برابر تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تیز دھار چھری ہونی چاہیے تاکہ اچھے سے اور جلدی قربانی ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، جو ٹائم ہے یعنی شہروں اور قصبوں کا، یعنی جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کے نماز کے بعد سے قربانی شروع ہوتی ہے۔ جو عام دیہات، دور دراز، جو پچھڑے علاقے ہوتے ہیں جہاں عید کی نماز، بقرعید کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے، وہاں وہ اشراق کے بعد سے وہ قربانی اپنی شروع کر دے، یعنی عید کے نماز سے پہلے بھی وہ لوگ شروع کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ دیکھیے قربانی یعنی جو صاحب نصاب ہو، یعنی جو زکوٰۃ ادا کر سکتا ہو، یعنی مسافر نہ ہو، مسلمان ہونا چاہیے، غریب نہ ہو، اور کیا کہتے ہیں فقیر نہ ہو، یعنی وہ مالدار ہونا چاہیے، اس پر قربانی فرض ہے، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ قربانی بہت اچھا عمل ہے، اس پر کیا ملتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قربانی پر کیا ملتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ ہر بال پر ایک نیکی ملتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جانور پر کتنے بال ہوتے ہیں کوئی گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، یعنی لاتعداد بال ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت اس پر اجر بھی لاتعداد دیتے ہیں جس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو آیت پڑھی گئی تھی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ نیت پر دلالت کرتی آیت کہ اللہ رب العزت کو تمہارا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، یعنی اس کا گوشت اور پوست اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، اللہ رب العزت کو صرف تمہارا تقویٰ یعنی نیت پہنچتی ہے۔ اگر ہم نیت درست کریں گے تو اللہ رب العزت اس پر اجر دیں گے۔ ہم کتنے بھی جانور ذبح کر ڈالیں لیکن اگر ہماری نیت درست نہیں ہے تو اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور آخر جو وعید جو پڑھی گئی، ایک حدیث اور پڑھی گئی تھی، من وجد ساعة فلم يزاحف فلا يقربن مصلانا، کہ جو شخص صاحب نصاب ہے یعنی قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ قربانی کر لے، لیکن وہ